قال يا عبدي أنا الله في ربيعنا أطلع. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین. اور اب دل سے ایک دعا نکلی، پروردگار مجھے عطا فرما کوئی نیک بیٹا، صالح بیٹا. فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک ایسے بیٹے کی بشارت دی جو حلیم ہے. تو پھر جب وہ پہنچے اس عمر کو کہ ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کر سکیں، ان کے کام میں ہاتھ بٹا سکیں، قال یا بنیا، انہوں نے کہا ہے میرے بیٹے، منیم میں دیکھ رہا ہوں انی اذبحک کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. قال یا ابت افعل ما تؤمر، یہ ہے ان کا حلم. انہوں نے کہا فوراً ابا جان کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم ہو رہا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین قریب، انشاءاللہ آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں. یہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وہ رویہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حلیم کا خطاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملا ہے. فلما اسلما وتلہ للجبین، تو جب ان دونوں نے فرما برداری کی روش اختیار کر لی اور حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا دیا پیشانی کے بل. ونادیناہ یا ابراہیم، اور ہم نے پکارا ہے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا. ان ھذا لہو البلاء المبین، یقینا یہ بہت بڑی آزمائش تھی. یہ شاباش کی حد ہے کہ ممتحن یہ کہے اس سے کہ جس کا امتحان لے رہا ہو کہ بھائی امتحان بڑا سخت لیا تھا میں نے تمہارا واقعتاً. اب یہ شاباش کا جو ہے یوں سمجھیے کہ سب سے آخری شکل ہے. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ، تم گزرتے ہو، جب تمہارے قافلے جاتے ہیں تو وہاں سے گزر کر جاتے ہو، تم صبح کے وقت بھی اور باللیل کبھی رات کے وقت بھی. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یونس بھی اسی طرح اللہ کے رسولوں میں سے تھے. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جبکہ وہ بھاگ کر پہنچا اس کشتی میں کہ جو پہلے ہی سے لدی ہوئی تھی. اس کو چونکہ اپنی قوم کو چھوڑ کر غصے میں بھرے ہوئے، ذهب مغاضبا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی اپنی قوم کے انکار اور کفر کی وجہ سے اتنا انہیں طیش آیا، اتنا غصہ ہوا غضبناک ہو کر. بس یہ غلطی ہوئی کہ انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایکسپریس پرمیشن ملے، واضح کہ اب ہاں تم اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جاؤ. اس کے بغیر رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا. لیکن یہ کہ وہ اس وقت جو ان کے اندر حمیت حق تھی وہ اتنے جوش میں آئی کہ بس ایک بات کا سہو ہو گیا، خطا ہو گئی. اب انہیں چھوڑ کر تو پھر وہ غالباً وہی دجلہ اور فرات میں سے کسی دریا کے اندر کوئی کشتی ہوگی، اس میں یہ سوار ہو گئے. فساہم فکان من المدحضین، تو اس کشتی کا کوئی دوڑنے لگی، کوئی معلوم ہوا کہ ڈوب جائے گی، تو انہوں نے یہ کہا ان کے اپنے رواج کے مطابق، یا تو یہ کہ وزن کم کرنے کے اعتبار سے سوچا ہوگا کہ ایک آدمی کو تو یہاں سے اترنا ہوگا ورنہ پوری کشتی ڈوب جائے گی. روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ کوئی غلام بھاگا ہوا آیا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری یہ کشتی جو ہے یہ اب یہ ڈوبنے کے قریب آ گئی ہے. تو پھر اس قرآن اندازی کی کہ کون ہے وہ، قرآن اندازی میں نام حضرت یونس کا نکلا، تو انہوں نے اٹھا کے انہیں اور وہ دریا میں پھینک دیا. فساہما، انہوں نے قرآن ڈالا. فکان من المدحضین، تو وہی ہوا جسے دھکیل دیا گیا دریا کے اندر. فالتقمہ الحوت، تو اسے نگل لیا مچھلی نے، کوئی ویل ہوگی بڑی مچھلی، اور آج کل تم آپ کو معلوم ہے جس سائز کی ہوتی ہیں. وہو ملیم، اور وہ ملامت زدہ تھے اللہ کی طرف سے. اب ظاہر بات ہے کہ جو بھی خطا ہو جاتی ہے اور جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے بارے میں ان کی چھوٹی سی خطا کے اوپر بھی اللہ کا جو اظہار ہوتا ہے ناراضگی کا، وہ بہت سخت ہوتا ہے. جن کے رتبے ہیں سوا ان کی مشکل ہے ان کے مقامات کے اعتبار سے. فلولا انہ کان من المسبحین، تو اگر نہ ہوتے وہ تسبیح کرنے والوں میں سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور وہ وہاں زندہ بھی رہے اور تسبیح کرتے رہے. للبث، تو وہ رہتا
اگر وہ نہ ہوتا، مسبحین میں سے تسبیح نہ کرتا، یہ آیہ کریمہ کا ورد وہاں نہ انہوں نے کیا ہوتا، تو یہ کہ وہ پھر رہتا اسی مچھلی کے پیٹ میں یوم یبعثون، قیامت تک وہیں سے ان کا بعث بعد الموت ہوتا۔ فنبذناہ بالعراء، لیکن یہ کہ انہوں نے چونکہ اللہ سے اپنی معافی چاہی اور استغفار کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے اسے بالعراء، ایک چٹیل میدان میں کہیں اگل دیا، اور جا کر وہ ایک ساحل کے پر کسی پر چٹیل میدان کے اوپر وہ ڈال دیے گئے۔ وہو سقیم، حالت ان کی خستہ تھی، مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں تو وہ ڈائجسٹیو جوسز وغیرہ نے آخر کھال وال کو جو کچھ کیا ہوگا بہت خستہ حالت کے اندر وہ مچھلی نے اگل دیا، اب وہ چٹیل میدان پر پڑے ہیں۔ یقطین سے یقین، یقین سے یقین وہ بن گیا ہوگا، تو وہ اب بھی وہ ہے وہ پودا وہ ایک بیل کی طرح پھیلتا ہے، اور اس کا جو ہے جیسے ہمارے یہاں گھیا ہوتا ہے، گول گھیا، اس قسم کا اس کا پھل ہوتا ہے، بہت میٹھا وہ اس میں لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گویا کہ انتظام کر دیا کہ یہ یہاں پڑے ہیں تو ان کے زخم وغیرہ ٹھیک ہوں، کھال صحیح ہو، لہذا ان کے اوپر کوئی جو ہے حشرات الارض ان کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے، کوئی بیکٹیریا نہ آ جائے، تو وہ چیز ریپیلنٹ جو ہے وہ اس کے اندر موجود تھی اگین کے اندر۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِين، ہم نے یقطین کی ایک بیل اس کے اوپر اگا دی، اب اس کا سایہ بھی ہو گیا، دھوپ سے بھی بچت ہو گئی، اور وہاں پڑے پڑے ہی وہ جو پھل جو ہوگا اس کا کہ جو اس کے اندر مٹھاس بھی تھی اور غذا بھی دے رہی ہے، تو وہاں سے ان کو وہ پھل بھی اللہ نے دے دیا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، پھر ہم نے انہیں ٹھیک کر کے یعنی صحت یاب کر کے پھر ہم نے انہیں بھیج دیا 1,00,000 انسانوں کی طرف۔ آیا یہ اپنی ہی قوم کی طرف واپس آئے ہیں یا کسی اور قوم کی طرف بھیجے گئے، یہ یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کہ پھر انہیں، اور غالباً یہی ہے اغلب کہ اپنی ہی قوم کے پاس واپس آ گئے، جن کا کہ عذاب ٹل گیا تھا، حالانکہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، لیکن سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں ایک ہی یہ واقعہ ہوا ہے تاریخ میں کہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد کوئی قوم توبہ کرے اور اس کی توبہ قبول ہو جائے، اور یہ کہ عذاب الہی ٹل جائے۔ فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، تو ہم نے 1,00,000 آدمی یا ان سے بھی کچھ زیادہ کی طرف انہیں بھیجا۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، تو وہ ایمان لے آئے اور ہم نے پھر انہیں دنیا کا سامان متاع دنیاوی عطا کیا ایک خاص وقت تک کے لیے، یعنی فریش لیز آف ایگزسٹنس، ایک نئی ان کو مہلت دے دی بقا کی۔ فَاسْتَفْتِهِمْ عَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اب یہاں پر وہ جو مشرک تھے مکے کے، ان کے جو عقائد تھے اب ان سے بحث ہو رہی ہے۔ تو اے نبی ذرا ان سے پوچھئے کیا تیرے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ یعنی یہ کہ اوروں نے تو چلیے بیٹا تو دیا، اللہ کو الاٹ کیا تو بیٹا کیا، انہوں نے الاٹ بھی کیے تو بیٹی ہیں جو خود انہوں پسند نہیں ہے۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا، کیا ہم نے فرشتوں کو واقعی مؤنث بنایا تھا؟ وہم شاہدون، وہ گواہ ہیں اس کے، انہیں معلوم ہے کہ واقعتاً ہم نے فرشتوں کو جو بنایا تھا تو مؤنث بنایا تھا۔ الا انہم من افکہم لیقولون، نہیں آگاہ ہو جاؤ کہ اپنے بنائے ہوئے جھوٹ موٹ کے عقائد ہیں، اور وہ کہتے ہیں ولد اللہ، اللہ کی اولاد ہوئی، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیاں پسند فرما لی؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو، کیسی رائے دے رہے ہو؟ افلا تذکرون، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے، کوئی سلطان ہے؟ اب یہ صورت بھی نوٹ کر لیجئے، یہ تیسری صورت ہے اسی سٹائل کی، سورہ حجر، پھر سورہ شعراء، پھر یہ سورہ صافات، وہی انداز، چھوٹی چھوٹی آیتیں، اور ردم ہے تیز، صوتی آہنگ زیادہ نمایاں ہے، ڈیوائن میوزک جس کو میں کہا کرتا ہوں، ملکوتی غنا جو ہے ان صورتوں کے اندر، تو یہ بھی ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں کے ہر گروپ کے اندر ایک جو ہے ابتدائی زمانے کی صورت جو ہے وہ شامل کر دی، اور اس کا جو حکمت میری سمجھ میں اب تک آئی ہے، واللہ عالم کوئی اور بڑی حکمت بھی ہو سکتی ہے جو ہمارے علم میں ابھی نہ آئی ہو، لیکن یہ کہ تاکہ مونوٹی نہ رہے بلکہ مضامین کے اندر تنوع پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اب ایک آدمی پڑھ رہا ہے قرآن مجید، فرض کیجئے ایک شخص جو ہے ایک پارہ روزانہ پڑھتا ہے، تب اس میں یہ ہے کہ اس کے سامنے مضامین ایسے نہ ہو کہ بس وہ کئی دن تک متواتر ایک ہی قسم کے مضامین میں رہے، بلکہ یہ کہ پھر بدل بدل کر عدل عدل کر مضامین آتے چلے جائیں۔ واللہ عالم۔ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے؟ فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، تو لاؤ نا اپنی کوئی کتاب اگر تمہارے پاس ہے، اگر تم سچے ہو۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور انہوں نے ایسا بھی کیا ہے کہ اللہ اور جنوں کے درمیان بھی نسب کا رشتہ قائم کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ وَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور جنوں کو خوب معلوم ہے کہ انہیں تو گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا، سب کے سب جو ہے حاضر کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔
الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے وہ بندے، وہ جنات میں بھی ہوں گے انسانوں میں بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ جنہیں اپنے لیے خالص کر لیتا ہے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، تو تم اور وہ کہ جن کو تم پوجتے ہو، وَمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، اور کسی کو اس کے ہاتھ سے بہکا کر نہیں لے سکتے، الا من هو صال الجحیم، سوائے اس کے کہ جو خود گرنے والا ہے جہنم کے اندر۔ وما منا الا له مقام معلوم، اب یہ جو ہے یہاں پر جو اس صورت کے شروع کا معاملہ تھا اس کے ساتھ اب جڑ کر یہ بات آ رہی، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، وہ فرشتے جو صفیں باندھ کر حاضر رہتے ہیں اللہ کے حضور میں، پھر جس کو حکم ہوتا ہے عذاب الہی کہیں بھیجنے کا تو وہ ڈانٹتا ہے، اور اس کی چنگھاڑ جو ہے اسی سے وہ قومیں اور بستیاں ہلاک ہوتی ہیں۔ فالتالیات ذکرا، جن کو حکم ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے نبیوں تک اس کو پہنچاتے ہیں پیغامات کو۔ اب وہاں ان کی طرف سے وما منا الا له مقام معلوم، ہم میں سے کوئی نہیں ہے، یہ فرشتوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے، مگر یہ کہ اس کا ایک ٹھکانہ مقرر ہے۔ دربار میں کوئی 5000 ہے، کوئی 10,000 ہے، کوئی 30,000 ہے، ایسے ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے، مرتبہ مقام معین ہے۔ ملائکہ مقربین ہے، ملائکہ اعلیٰ ہے، ملائکہ دنیا ہے، ملائکہ اسفل ہے، یہ سب کے سب ہے۔ وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون، اور ہم تو سب کے سب صفیں باندھے ہوئے مستعد کھڑے ہوتے ہیں۔ وانا لنحن المسبحون، اور یقیناً ہم تو سب کے سب تسبیح کرنے والے ہیں پروردگار کی۔ وان كانوا ليقولون لو ان عندنا ذکرا من الاولین لكنا عباد اللہ المخلصین، اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے، بہت زور دے کر کہتے تھے، قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے، اگر جیسا کہ پہلوں کے پاس ذکر آیا تھا، اگر ہمارے پاس بھی آیا ہوتا، لو ان عندنا ذکر من الاولین لکنا عباد اللہ المخلصین، تو ہم تو سب کے سب اللہ کے بڑے نیک اور مخلص بندے بن گئے ہوتے۔ فکفروا بہ فسوف یعلمون، اب جب وہ ذکر آ گیا ہے تو اس سے کفر کر رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، تو ان قریب یہ جان لیں گے کہ اس کی کیا پاداش ان کو بھگتنی پڑے گی۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، یہ آیات بھی بہت اہم ہے فلسفہ قرآن کے اعتبار سے۔ رسولوں اور نبیوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے، نبی کے لیے لازم نہیں ہے کہ اللہ کی مدد آئے اور اسے غلبہ دیا جائے، نبی قتل بھی ہو سکتے ہیں، حضرت یحییٰ قتل ہو گئے، حضرت زکریا قتل ہو گئے، لیکن رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا، رسول مغلوب نہیں ہوگا۔ جیسے ہی محسوس ہوگا کہ قوم غالب آ رہی ہے، رسول مغلوب ہو رہا ہے، رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا جائے گا اور پوری قوم کو غرق کر دیا جائے گا یا برباد کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا قاعدہ قانون ہے رسولوں کے بارے میں۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، یہ بات تو ہماری پہلے سے طے شدہ ہے اپنے ان بندوں کے لیے کہ جن کو ہم رسول بنا کر بھیجتے ہیں، عبادنا المرسلین، انہم لہم المنصورون، یقیناً ان کی مدد کی جائے گی۔ اب میں یہ سیغہ جو ہے مستقبل کا بول رہا ہوں، اصل میں تو اب وہ بات ختم ہو چکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن ماضی میں یہ اللہ کا قاعدہ اور قانون رہا ہے رسالت کے بعد میں۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، یقیناً ہمارا لشکر جو ہے وہی غالب آ کر رہے گا۔ یعنی اللہ کا لشکر کون ہے؟ اللہ کا حزب اللہ کون سی ہے؟ اللہ کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان۔ محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ کون تھے؟ یہ حزب اللہ تھے، اپنے وقت کے حزب اللہ یہ ہے، اور عیسیٰ اور ان کے ساتھ ان کے حواری کون تھے؟ یہ اس دور کی حزب اللہ ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اے نبی ذرا آپ رخ پھیر لیجئے ان سے ایک وقت تک کے لیے، آپ زیادہ ان کی یہ استہزاء کریں، تمسخر کریں، آپ پرواہ نہ کریں، آپ اپنا رخ ہی پھیر لیجئے۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، تو آپ بھی ذرا ان کو دیکھتے رہیے، آپ اعراض کر کے ذرا پھر انتظار کیجئے، دیکھتے رہیے دور سے۔ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، تو قریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی بچا رہے ہیں کہ لے آؤ محمد عذاب صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، پھر جب وہ عذاب اترے گا ان کے میدان میں، ساحہ کہتے ہیں بڑے میدان کو، کہ جیسے گھر ہیں اور اس کے درمیان میں کوئی بڑا جو ہے پارک ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، جب ان کے اس بڑے میدان میں وہ اترے گا وہ عذاب، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو وہ بہت بری صبح ہوگی ان کے لیے جن کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ كلما ناديت ياهو قال يا عبدي ناديت ياهو قال يا عبدي۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، یہ آیات بھی بہت اہم ہے فلسفہ قرآن کے اعتبار سے۔ رسولوں اور نبیوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے، نبی کے لیے لازم نہیں ہے کہ اللہ کی مدد آئے اور اسے غلبہ دیا جائے، نبی قتل بھی ہو سکتے ہیں، حضرت یحییٰ قتل ہو گئے، حضرت زکریا قتل ہو گئے، لیکن رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔
رسول مغلوب نہیں ہوگا. جیسے ہی محسوس ہوگا کہ قوم غالب آ رہی ہے، رسول مغلوب ہو رہا ہے، رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا جائے گا اور پوری قوم کو غرق کر دیا جائے گا یا برباد کر دیا جائے گا. یہ اللہ کا قاعدہ قانون ہے رسولوں کے بارے میں. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. یہ بات تو ہماری پہلے سے طے شدہ ہے اپنے ان بندوں کے لیے کہ جن کو ہم رسول بنا کر بھیجتے ہیں. عبادنا المرسلین انہم لہم المنصورون. یقیناً ان کی مدد کی جائے گی. اور میں یہ سیغہ جو ہے مستقبل کا بول رہا ہوں، اصل میں تو اب وہ بات ختم ہو چکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن ماضی میں یہ اللہ کا قاعدہ اور قانون رہا ہے رسالت کے بعد میں. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. اور یقیناً ہمارا لشکر جو ہے وہی غالب آ کر رہے گا. یعنی اللہ کا لشکر کون ہے؟ اللہ کا حزب اللہ کون سی ہے؟ اللہ کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان. محمد رسول اللہ والذین معہ. یہ کون تھے؟ یہ حزب اللہ تھے، اپنے وقت کے حزب اللہ یہ ہے. اور عیسیٰ اور ان کے ساتھ ان کے حواری کون تھے؟ یہ اس دور کی حزب اللہ ہے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ. اے نبی ذرا آپ رخ پھیر لیجئے ان سے ایک وقت تک کے لیے. آپ زیادہ ان کی یہ استہزاء کریں، تمسخر کریں، آپ پرواہ نہ کریں، آپ اپنا رخ ہی پھیر لیجئے. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. تو آپ بھی ذرا ان کو دیکھتے رہیے، آپ اعراض کر کے ذرا پھر انتظار کیجئے، دیکھتے رہیے دور سے. فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. تو قریب یہ بھی دیکھ لیں گے. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. تو کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی بچا رہے ہیں کہ لے آؤ محمد عذاب صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. پھر جب وہ عذاب اترے گا ان کے میدان میں، ساحہ کہتے ہیں بڑے میدان کو، کہ جیسے گھر ہیں اور اس کے درمیان میں کوئی بڑا جو ہے پارک ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ. جب ان کے اس بڑے میدان میں وہ اترے گا وہ عذاب، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. تو وہ بہت بری صبح ہوگی ان کے لیے، خبردار کر دیا گیا تھا. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ. پھر دوبارہ اے نبی ابھی ذرا آپ ان کی طرف سے آپ رخ پھیر لیجئے. ان کے انکار سے زیادہ دلگیر بھی نہ ہو، ان کے انجام کے بارے میں زیادہ صدمہ بھی نہ کریں. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. آپ ان کے بارے میں رنج و افسوس بھی نہ رکھیں. آپ اس صدمے سے اپنے آپ کو، اپنی جان کو نہ بھلائیں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. آپ بھی دیکھتے رہیے اور ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. پاک ہے اللہ تیرا پروردگار جو رب العزت ہے، عزت اور اقتدار اور اختیار والا ہے. عما یصفون. ان تمام چیزوں سے کہ جو یہ بیان کرتے ہیں. یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ وصف اسی سے یصفون بنا ہے اور اسی صفت بنا ہے. قرآن مجید میں اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے صرف لوگوں کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی صفت قرآن میں ایجابی یا مثبت طور پر بیان نہیں کی. ویسے احادیث میں لفظ ہے، لیکن یہ کہ یہ بات نوٹ کر لیجیے قرآن میں صرف نام آتا ہے. لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اس کے ہیں تمام اچھے نام. اللہ کے لیے صفت کا لفظ کہیں واضح طور پر صراحتاً جو ہے وہ نہیں آیا ہے. جہاں بھی آیا عما یصفون، جو کچھ یہ اس کو وصف بیان کر رہے ہیں، جو کچھ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، سبحانہ و تعالی عما یصفون. اللہ اس سے پاک ہے، بلند و برتر ہے. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. اور سلام ہو تمام رسولوں پر. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور کل حمد بلکہ کل شکر زیادہ موضوع ہے اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک اور رب ہے. سورۃ الصاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر. 3 سورتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں جو ایک حرف سے شروع ہوئی ہیں. ایک حرف، حرف مقطع کہیں گے ہم اسے، مقطعات تو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ کئی حروف تو نہیں ہے. ایک سورہ صاد ہے، ایک سورہ نون ہے اور ایک سورہ قاف ہے. یہ سورہ صاد جو ہے یہ اس گروپ میں ہے، اس میں جو ہم پڑھ رہے ہیں جس کا مرکزی مضمون ہے توحید. سورہ قاف پہلی سورت ہے ان 2 گروپوں کی کہ جن کا مرکزی مضمون ہے آخرت اور انذار آخرت. اور سورۃ القلم بالکل ابتدائی دور کی ہے. صاد والقرآن ذی الذکر. یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ صاد پر یہاں آیت نہیں ہے، ایک حرف جہاں آیا ہے وہ آیت نہیں ہے. البتہ 2 پر حامیم، یاسین یہ آیت ہے، طٰہٰ یہ آیت ہے. لیکن کہیں کہیں 3 پر بھی آیت نہیں. الف لام را آیت نہیں ہے، الف لام میم آیت ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے ابتدا میں جو تعارف قرآن پر تقریر کی تھی، یہ سب توقیفی چیزیں ہیں. یہ کسی کی اجتہاد کے نتیجے میں اور کسی گرامر کے اصول سے، کسی بیان کے اصول سے اس سے کوئی تعلق نہیں. توقیفی کا مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہے. جو آپ نے بتایا بس وہ ہے جو ہم مانیں گے. والقرآن ذی الذکر. قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر والا ہے.
اب ہم وہ صورتیں بھی پڑھ چکے ہیں جن میں قرآن کو از ذکر کہا گیا ہے، یہاں ذکر کہا گیا، ذکر والا قرآن جس میں ذکر ہے اللہ کا، فیہ ذکرکم یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن از ذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی یہ از ذکر نازل کیا ہے، دی ریمائنڈنگ، اور اس کے اندر ریمائنڈنگ ہے، یہ ریمائنڈنگ کا حامل ہے، بات ایک ہی ہے، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، لیکن جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے وہ بڑی جھوٹے غرور کے اندر، جھوٹی انا ان کی ہے، اور آپ کے زندم زندہ میں اور آپ کے مقابلے میں آ کر انہوں نے موقف اختیار کر لیا ہے اپنے غرور اور زندم زندہ میں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا، کتنی ہی ہم نے قوموں کو اس سے پہلے ہلاک کیا ہے، پھر وہ لگے چیخنے چلانے جب عذاب الہی آیا، وَلَا تَحِينَ مَنَاص، حالانکہ پھر وہ وقت گزر چکا تھا کہ جس میں کوئی خلاصی ہو سکتی، یعنی جب موت آتی ہے، موت کے آثار شروع ہو جائیں تو انفرادی توبہ کا دروازہ بند، جب عذاب کے آثار شروع ہو جائیں تو پھر قوم کی توبہ کا فائدہ نہیں، ہاں سوائے قوم یونس، الا قوم یونس، واحد ایک مثال ہے، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور ان کو بڑا تعجب ہے کہ ان کے پاس آیا ہے خبردار کرنے والا انہی میں سے، وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہے اور کذاب ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ لفظ جو ہے یہ بہت ثقیل لفظ ہے، لیکن یہ قرآن مجید میں آیا ہے، اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ چوتھے سال کے بعد یہ جو دو گروپ ہیں صورتوں کے، جن میں سے پہلے گروپ کی 8 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں، اور دوسری کے 13 صورتوں میں سے اب ہم آگے آ گئے ہیں، ان میں 4 پڑھ چکے ہیں، سورہ سبا، فاطر، یاسین اور صافات، 5ویں صورت یہ ہے صاد، یہ ہے سن 4 سے سن 8 تک کی بالعموم سوائے صافات کے۔ اس کو آپ نے دیکھا کہ 5 رکوعوں میں 182 آیات ہیں، وہ بالکل وہی انداز ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں، رکوع جو ہے 5 ہے، 182 آیات ہیں، ایک ایک رکوع کے اندر 53 آیات بھی ہیں ایک رکوع کے اندر اس سورہ مبارکہ میں۔ بہرحال تو یہ صورت جو ہے اس وقت کی ہے جبکہ کشاکش تھی عرب میں، وہ شدت اختیار کر چکی تھی، لہذا جو حملہ حضور پر وہ کر رہے تھے وہ بھی اب شدید ہو چکا تھا۔ ابتدائی دور میں صرف کہا تھا مجنون، معلوم ہوتا ہے کوئی ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، کسی نے ہمدردانہ بھی کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ، جیسے ہم بھی کبھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص چلہ کشی کرتا تھا، کوئی خشکی چڑھ گئی ہے، کیا ہو گیا ہے، اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے، یہ جایا کرتے تھے، بیٹھتے تھے وہاں غار حرا میں، پتہ نہیں کوئی آسیب آ گیا ہے یا کیا ہوا ہے، تو ہمدردی کے انداز میں بھی عتبہ بن ربیعہ نے ایک مرتبہ کہا کہ بھتیجے میرے بڑے تعلقات ہیں، بڑے عاملوں سے کاہنوں سے میں واقف ہوں، واقعتاً آپ مجھے بتائیے اگر آپ کو اس طرح کا مسئلہ ہے تو میں کسی کاہن کو اور کسی عامل کو بلا کر آپ کا علاج کراؤں۔ تو کچھ ہمدردی بھی تھی، کچھ ویسے استہزاء بھی تھا، کچھ تمسخر بھی تھا، لیکن یہ کہ وہ انداز اور تھا۔ اب جو آ کر انداز ہو گیا، انہیں یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ یہ تو بہت شدید ہمارے لیے، اب جو صورتحال ہے یہ تو اب یہ آندھی بن گئی ہے، ہم نے سمجھا تھا مشت غبار ہی ہے، بس یہ ریت کی ایک مٹھی ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک آندھی بن گئی، جکڑ بن گیا، لہذا اس کا راستہ روکنا ضروری ہے۔ تو اب ان کا جو حضور پر ذاتی حملہ ہے وہ بھی سخت ہو گیا ہے۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ اجعل الالہۃ الہا واحدا، دیکھیے یہ ہے اصل مضمون توحید، ان صورتوں کا جو اصل مرکزی مضمون ہے، کیا اس نے تمام آلہہ کو بس ایک الہ بنا دیا، سارے الہ ختم کر دیے، بس ایک اللہ؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشیء یراد، بڑا نقشہ کھینچ دیا ہے جس کو ورلڈ پکچر کہتے ہیں، کہ ایسا نقشہ ہے جیسے کہ حضور کھڑے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں، مجمع بھی ہے، کچھ ان کے سردار بھی ہیں، وہ سردار بھی سن رہے ہیں، خود بھی چل پڑے وہاں سے۔ وانطلق الملأ منهم، لوگوں سے کہا امشوا، جاؤ جاؤ، کہاں کھڑے ہو، کیوں سن رہے ہو، امشوا جاؤ، واصبروا علی آلہتکم، اور جمے رہو اپنے معبودوں کے اوپر، یہ وہاں کہنے سے اپنے کسی معبود کو ترک نہ کر دینا۔ وانطلق الملأ منهم وان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد، یہ تو کوئی خاص مقصد معلوم ہوتا ہے ان کا، ان کی نیت کچھ خراب ہے، یہ کوئی حکومت چاہتے ہیں، شاید کوئی اپنا غلبہ اور اقتدار چاہتے ہیں، یہ بات جو ہے ایسی ویسی نہیں ہے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہے۔ ان ھذا لشیء یراد، جس کا ارادہ کیا گیا ہے، کوئی اسکیم ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے تو ایسی بات سنی ہی نہیں، ہمارا پچھلا چلا آ رہا ہے، ہمارا دین چلا آ رہا ہے، ہماری روایات ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی باتیں ہیں جو نسل بعد نسل منتقل ہوئی ہیں، یہ بات جو آج یہ کہہ رہے ہیں وہ ہم نے تو سنی نہیں۔ ان ھذا الا الاختلاف، یہ نہیں ہے مگر گھڑی ہوئی چیز ہے، خلق کی ہوئی چیز ہے، اختلاف باب افتعال خلق سے۔ انزل علیہ ذکر من بیننا، کیا انہی پر یہ ذکر نازل ہونا تھا ہمارے مابین سے؟ کیا ہمارے اندر کوئی اور نہیں تھا؟
بڑے بڑے چودھری تھے، بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے سرمایہ دار تھے. انزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری. اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر کے معاملے میں شک میں پڑ گئے ہیں. بل لما یذوقوا عذاب، بس ابھی انہوں نے چونکہ چکھی نہیں ہے میری کوئی مار، اس لیے انہیں شک ہے. ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے اختیار میں ہے تیرے رب کے خزانے؟ اللہ جو العزیز ہے، وہاب ہے، دینے والا ہے، کیا ان کا اختیار تھا کہ وہ ان سے پوچھ کر دیتا کہ رسالت کس کو دوں، نبی کس کو بناؤں؟ کیا ان کے پاس اس کا اختیار ہے؟ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب. تو کیا ان کے پاس ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور جو ان کے دونوں کے مابین ہے ان سب کی فلیرتقوا فی الاسباب، تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمان پر چڑھیں. جند ما ہنالک محذوب من الاحزاب، تو جیسے پہلی بہت سی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، ایک یہ قوم بھی معلوم ہوتا ہے کہ اب اپنی ہلاکت کو دعوت دینے پر تل گئی ہے. كلما ناديت ياه قال يا عبدي. جند ما هنالك محزوم من الاحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئك الاحزاب ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب. یہ بھی ایک لشکر ہے ان میں سے کہ جو اس سے پہلے ہلاک کیے جا چکے ہیں، ان کی قسمت میں بھی اب اسی طرح کی ہلاکت لکھی جا چکی ہے. اگلی آیتوں میں ذکر ہو رہا ہے جیسے قوم نوح، قوم ہود، اسی طریقے سے ذو الاوتاد، فرعون، سمود اور قوم لوط، یہ سب ہلاک ہوئی ہیں. اسی طرح سے اب یہ قریش بھی جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسی انجام سے دوچار ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں. کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد نے، وعاد و فرعون، اور فرعون ذو الاوتاد میخوں والا، کیونکہ ان کا لشکر بہت بڑا تھا. تو جب وہ لاؤ لشکر کے ساتھ چلتے تھے تو بہت سے گھوڑوں پر اور خچروں پر تو صرف وہ جو کھوٹے ہوتے ہیں کہ جن سے کہ خیمے گاڑے جاتے ہیں اس کے لیے، تو وہی لدے ہوئے ہوتے تھے. وثمود، اور قوم سمود، وقوم لوط، لوط کی قوم، واصحاب الایکہ، اور یہ قوم شعیب جو بن والے تھے. اولئک الاحزاب، یہ ہیں وہ جماعتیں، یہ ہیں وہ گروہ، یہ ہیں وہ قومیں کہ جو ہلاک ہو چکی ہیں. ان کل الا کذب الرسل، ان سب نے رسولوں کی تکذیب کی. فحق عقاب، تو وہ میرے سزا کے اور میری عقوبت کے مستحق ہو گئے. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور یہ لوگ بھی اب منتظر نہیں ہیں مگر صرف ایک چنگھاڑ کے، ایک ہی چنگھاڑ ہوگی ہماری طرف سے. ما لها من فواق، جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا. یہ ایک مسلسل، آپ دیکھیں کہ اگر کوئی زوردار آواز مسلسل چلے تو یہ انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی. کبھی کبھی لاؤڈ سپیکر میں خرابی ہوتی ہے، اس کی گونج پیدا ہوتی ہے، بسا اوقات نماز کے دوران اس کا تجربہ ہوتا ہے، تو جو کیفیت پھر ہو جاتی ہے انسان کی، حالانکہ وہ چند سیکنڈز کی بات ہے، 1-2 منٹ کی بات ہے. لیکن اگر زوردار آواز مسلسل چلے، ویسے بھی آج ہمیں معلوم ہے کہ یہ ساؤنڈ ویوز جو ہوتی ہیں یہ بھی ایک قسم کی انرجی ہے، اور ان ساؤنڈ ویوز کے ذریعے سے بھی یہ سارے کا سارا جو نظام ہے درم برم ہو سکتا ہے. یہ اگر اتنی زوردار ویوز ہو تو ان سب کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے. جو وما ينظر هؤلاء، مگر اللہ تعالیٰ کو کوئی اور بہت بڑا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے. ایک چنگھاڑ، وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، لیکن وہ رکے گی نہیں، بیچ میں دم نہیں لے گی، مسلسل. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اور وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ وہ استہزان کہا کرتے تھے کہ پروردگار یہ جو محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا کوئی حساب کتاب ہونا ہے، تو جو ہماری بیلنس شیٹ ہے وہ ہمیں ابھی دے دے، یوم الحساب سے پہلے ہمیں تو ابھی وہ ہمارا بتا دے کہ کیا ہماری بیلنس شیٹ ہے. قطنا، چٹھی ہماری. پچھلے زمانے میں جو چٹھے بنتے تھے، کاروبار کا سالانہ چٹھا بنتا ہے کہ یہ آمد اور یہ بچت. ربنا عجل لنا، جلدی دے دے ہمیں، لنا قطنا، ہماری چٹھی، ہمارا کریڈٹ اور ڈیبٹ بیلنس جو ہے بیلنس شیٹ دے دے، قبل یوم الحساب، اس یوم الحساب سے پہلے. اصبر علی ما یقولون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں. وذکر عبدنا داود، اور آپ تو ذرا تذکرہ کیجئے ہمارے بندے داود کا، ذل عید، جو بڑی قوت والا تھا. انہ اواب، اور ساتھ ہی وہ بہت ہی رجوع کرنے والا تھا اللہ کی جناب میں. انا سخرنا الجبال معہ، ہم نے تو اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا. یسبحن بالعشی والاشراق، جو اس کے ساتھ ہی تسبیح کرتے تھے، اس کی آواز میں آواز ملا کر، شام کو بھی اور صبح کے وقت بھی. والطیر محشورا، اور پرندے بھی کہ جو جمع کر دیے جاتے تھے، جو ان کے ساتھ مل کر حمد کے ترانے الاپتے تھے. کل لہ اواب، یہ سب کے سب اللہ کی طرف
رجوع کرتے تھے، یا یہ کہ یہ سب کے سب رجوع کرتے تھے حضرت داؤد کی طرف، اور پھر داؤد جو ہے وہ گویا کہ ان سب کے ساتھ اللہ کی جناب رجوع کرتے تھے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابَ، اور ہم نے اس کی جو حکومت تھی اسے خوب مضبوط کیا تھا، اور ہم نے اسے حکمت عطا کی تھی اور فصل الخطاب بھی عطا کیا تھا، یعنی فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت، ایسی بات کہی جائے جس سے کہ لوگ سب مطمئن ہو جائیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، فیصلہ کن بات ہو، دو ٹوک ہو، اور یہ کہ سب کے لیے موجب اطمینان ہو۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اب یہ جو 3-4 واقعات اس صورت میں آ رہے ہیں یہ مشکلات القرآن میں سے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیں واقعات، لیکن ان کی یہاں پہ صرف اشارے کنائے میں قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ ان کی تفصیل کے لیے اگر ہم رجوع کریں ہیں تورات کی طرف تو وہاں ہمیں کچھ قصے ایسے ملتے ہیں کہ جو انبیاء کی شان سے پوری طرح مطابقت نہیں رکھتے، لہذا ایک بہت ہی سمجھیے کہ ایک ہمارے لیے شش و پنج کا مسئلہ ہے کہ مفسرین واقعہ تو اس طرح کا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کو خطا ہوئی ہے اور ہو جاتا ہے، آخر نبی اور رسول جو ہے وہ بھی سب اللہ کے بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت ان کی ہوتی تھی، وہ معصوم ہوتے تھے بئی معنی، یہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی غلطی کا رجحان ہی کبھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، وہ تو اگر یہ رجحان ہی پیدا نہ ہوتا تو فرشتے ہوتے، پھر وہ انسان نہ رہتے، جب تک وہ انسان تھے اس رجحان کے پیدا ہونے کی نفی ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ اللہ انہیں بچا لیتا تھا، روک لیتا تھا۔ تو وقت کے اوپر بچا لینا، روک لینا، جیسے حضور کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی وہ نوجوانی کے دور میں حضور فرماتے کہ 2 مرتبہ میں نے ارادہ کیا کہ وہ جو میلے ہوتے تھے جہاں پر کچھ وہ قصے کہانیاں ہوتی تھی، وہاں پر فوش گوئی بھی ہوتی تھی، شاعر جو ہے وہ ایسے ایسے اپنے قصیدے سناتے تھے، اپنے معاشقوں کی تفاصیل بیان کرتے تھے، تو 2 مرتبہ حضور کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی ان میں جاؤں، دیکھوں کیا ہوتا ہے، وہاں پہ میں بھی شریک ہوں، لیکن دونوں مرتبہ یہ ہوا کہ فاصلے پر ہوتا ہوگا، ظاہر بات ہے کہ عین مکے میں تو نہیں تھا وہ، تو جیسے عکاس کا بازار جو ہے وہ ذرا فاصلے پر لگتا تھا، تو راستے ہی میں کہیں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور نیند آ گئی ہے، ساری رات سوتے رہے، صبح آنکھ کھلی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا کہ وہاں جانے کی شکل ہی پیدا نہیں ہوئی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا تمہارے پاس آ چکی ہے 2 دعوے داروں کی خبر، یعنی کچھ لوگ آئے تھے جن کا ایک مقدمہ تھا، ان کی خبر، استصوروا المحراب، جبکہ انہوں نے دیوار پھلانگ کر محراب میں، حجرے میں جہاں حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی عبادت میں یاد میں مشغول تھے وہاں پہنچ گئے، پہرے داروں وغیرہ سے سب سے بچ کر فصیل کو یا دیوار جو تھی اس کو پھلانگ کر آ گئے۔ اس دخلوا علی داؤد، اب جب وہ وہاں تنہا اللہ کی یاد میں تھے، انہوں نے دیکھا اللہ داؤد نے یہ 2 اشخاص آ گئے ہیں، ففزع منہم، تو وہ ڈرے ان سے کہ پتہ نہیں کس نیت سے آئے، کس ارادے سے آئے ہیں، 2 انسان ہیں۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، خصمان بغى بعضنا علی بعض، ہم 2 ہیں ایک دوسرے کے مقابلے کے فریق، خصم کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے بالمخالف، ہم 2 مخالف ہیں، بغى بعضنا علی بعض، ہم میں سے کسی نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، فاحکم بیننا بالحق، تو ہمارے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے، ولا تشتت، اور دیکھیے اسے ٹالیے نہیں، آپ کہہ کہ کل آنا پرسوں آنا، یہ نہیں، یہ معاملہ ہمارا بڑا ایمرجنسی والا ہے، فوری طور پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں۔ واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں پھر ہدایت دیجیے سیدھے راستے کی طرف کہ کیا کون سی شکل بہتر ہے، کون سا راستہ صحیح ہے۔ ان ھذا اخی، اب یہ جو مدعی تھا وہ کہہ رہا ہے یہ میرا بھائی ہے، لہ 99 نعجۃ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، یعنی اس کا جو ہے بہت بڑا جو ہے ریوڑ ہے اس کے پاس، ولی نعجۃ واحدہ، میری ایک ہی دمبی ہے۔ اصل میں اس تورات کے واقعے کو اگر ہم سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس 99 بیویاں ہیں، میرے پاس صرف ایک بیوی ہے۔ فقال اکفلنیھا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی مجھے دے دے۔ وعزنی فی الخطاب، اور اس نے مجھے دبا لیا ہے، یعنی دباؤ ڈال رہا ہے مجھ پر، پریشرائز کر رہا ہے، جو گفتگو کرتا ہے جو بڑے زوردار انداز میں کرتا ہے۔ قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، حضرت داؤد نے فوراً کہا کہ یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے، واقعتاً اس نے بہت ظلم کیا تمہارے اوپر کہ تمہاری دمبی جو ہے اب اس پر بھی اس کی نظر ہے اور وہ اس کو چاہتا ہے تم سے لے لے اور اپنی دمبیوں میں اس کو بھی شامل کر لے ریوڑ میں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور یقیناً جن لوگوں کا معاملہ مشترک ہوتا ہے، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، قرابت دار ہوتے ہیں، جس کو پنجابی میں شریکہ کہتے ہیں، یہ شریکے والوں میں ہوتا ہی ہے کہ ایک دوسرے پر کوئی زیادتی کر بیٹھتے ہیں۔ وَإِنَّ الْخُلَطَاءَ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کوئی ایک دوسرے پر زیادتی کر بیٹھتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے کہ جو صاحب ایمان ہو اور نیک عمل والے ہو، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ، اور ایسے لوگ بہرحال کم ہوتے ہیں، زیادہ تعداد میں نہیں ہوتے۔ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اس پر اچانک خیال آیا داؤد کو کہ یہ تو اصل میں سارا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے در حقیقت مجھے متنبع کرنے کے لیے یہ ساری صورتحال جو پیدا فرمائی ہے، انہیں اپنے اس خیال کے اوپر پھر جو ہوا فاستغفر ربہ،
تو انہوں نے استغفار کیا اپنے رب سے، وخر راکعا واناب، اور وہ گر پڑے سجدے کے اندر، رکوع کہہ دیجئے، سجدہ کہہ دیجئے، راکعا گر پڑا جھک کر، اور رجوع ہوا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو پوری طریقے سے متوجہ کر لیا۔ تو یہ جو انسانی تقاضے ہیں، ظاہر بات ہے کہ انبیاء کا معاملہ جو ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، بشریت تو ان کے ساتھ ہوتی ہے اور بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں، لیکن نبی معصوم ہوتا ہے اس معنی میں کہ ان کا اس طرح کا کوئی اگر خیال ہو بھی جائے تو اس کی تکمیل اللہ نہیں ہونے دیتا، حفاظت کر لیتا ہے، اسی کا نام ہے عصمت انبیاء۔ فغفرنا له ذلك، تو ہم نے جو بھی معاملہ تھا ہم نے معاف کر دیا اسے، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور یقیناً ہمارے پاس داؤد کے لیے بہت اونچا مرتبہ ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے، جہاں وہ جب لوٹ کر آئے گا تو بہت اعلیٰ مقام ہم عطا کریں گے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے کہا کہ اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تمہیں حاکم بنا، فاحکم بین الناس بالحق، تو لوگوں میں جو فیصلے کرو معاملات کے حق کے ساتھ کرو، ولا تتبع الہویٰ، اور دیکھو اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو، فیضلک عن سبیل اللہ، اگر اپنی خواہش کی پیروی کرو گے پھر تو وہ تمہیں لازماً گمراہ کر دے گی، بھٹکا دے گی اللہ کے راستے سے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، یقیناً وہ لوگ جو بہک جاتے ہیں یا بھٹک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے، ان کے لیے تو بڑا سخت عذاب ہے۔ بما نسوا یوم الحساب، یہ بھٹکنا ہوتا اسی لیے ہے کہ انہیں آخرت یاد نہیں رہتی، بسبب اس کے کہ وہ بھول جاتے ہیں حساب کے دن کو۔ وہ یوم آخر اگر یاد رہے، آخرت کی زندگی کا یقین رہے، تو پھر انسان جو ہے سیدھا رہتا ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے مابین ہے اسے بیکار پیدا نہیں کیا۔ اب یہ وہی لفظ آ گیا ہے دوبارہ جو سورہ آل عمران میں تھا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اس کے علاوہ سورہ مومنون میں آ چکا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تو یہ عبث اور بیکار کام کرنا اللہ کی شان سے بہت ہی سمجھیے کہ بعید ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان کافروں کے لیے آگ کی۔ كلما ناديت يا هو يا عبدي ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدین فی الارض، ذرا یہ سوچیں کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے بنائے ویسا جیسا کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زمین میں فساد مچایا؟ یعنی یہ سوچو کہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں نیکوکار ہیں، بھلائی کے کام کر رہے ہیں، کچھ ہیں بدماش ہیں، شریر ہیں، بد امنی پیدا کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، تو اگر آخرت نہ ہو تو پھر تو بڑا ظلم ہو گیا۔ یہ نیکوکار تو گھاٹے میں رہ گئے، بدماش عیش میں رہے، جن کے لیے کوئی اسکروپلز نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، ان کے لیے نہ دیانت ہے نہ امانت ہے، کچھ نہیں ہے، جہاں داؤ لگ جائے، جہاں ہاتھ پڑ جائے وہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہے، اپنی تمام خواہشات کی جو ہے وہ تکمیل کرنے کے لیے ہر دم جو ہے وہ تیار ہے، دیکھتے نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو وہ تو پھر نفع میں رہے۔ اگر کوئی آخرت نہیں ہے تو پھر نفع میں وہ رہے، گھاٹے میں یہ رہے۔ جو بیچارے بچ بچ کر چلتے ہیں، کسی کا دل نہ میں دکھا دوں، کسی کا حق نہ مار لوں، کسی پر زیادتی نہ کر بیٹھوں، میں حلال کھاؤں جائز کھاؤں اور سچ بولوں جھوٹ نہ بولوں، وہ تو پھر گھاٹے میں رہیں گے۔ آخرت ہونا لازمی ہے، اس کا تو مطلب یہ کہ پھر دنیا بیکار پیدا ہوئی۔ اگر آخرت نہیں ہے تو پھر انسانی زندگی کا، خصوصاً انسان میں جو اخلاقی حص ہم نے پیدا کی ہے، یہی تو ہے جو حیوان میں اور انسان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ ان کی جبلت ہے صرف، باقی کوئی اخلاقی حص ان کے اندر نہیں ہے، لیکن انسان کے اندر تو اخلاقی حص ہے، جبلت بھی ہے اور اخلاقی حص بھی ہے۔ تو اس اخلاقی حص کا نتیجہ کیا نکلا؟ الٹا نکل رہا ہے، تو نتیجتاً بلوغ ہونا چاہیے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم اپنے متقی بندوں کو برابر کر دیں گے ان فاجروں اور فاسقوں کی؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہے قرآن جو ہے نبی ہم نے آپ پر نازل کی ہے، مبارک بہت بابرکت ہے۔ یہ برکت کے لفظ کو یہاں سمجھ لیجئے، برکہ عربی زبان میں کہتے ہیں کسی شے میں سے اس کے خیر کو نکالنے والی شے، وہ برکت ہے۔ وہ شے پوٹینشلی آپ میں ہے، لیکن یہ کہ وہ ڈورمنٹ پڑی ہوئی ہے، سوئی ہوئی ہے، اور اس کو آپ ایکسپلائٹ نہیں کر رہے، استعمال نہیں کر رہے، آپ کو اس کا شعور بھی احساس بھی نہیں ہے۔ کوئی شے جو آپ کو اس کا احساس دلا دے، پھر آپ اپنی اس صلاحیت کو استعمال کریں، ایکسپلائٹ کریں، اسے بروئے کار لائیں، وہ شے برکت والی ہوئی۔ تو یہ کتاب مبارک ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ مبارک ہے، بابرکت ہے، تاکہ وہ تدبر کریں اس کی آیات پر، اور تاکہ جو ہوش مند لوگ ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں۔
وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سلیمان، اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، نعم العبد، بہت ہی اچھا بندہ تھا ہمارا، انہ اواب، اور یقیناً وہ بھی ہماری طرف رجوع کرتا رہتا تھا، ہماری طرف ہی رجوع رہتا تھا، توجہ رکھتا تھا، دھیان ہمارے ساتھ لگائے رکھتا تھا۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب یہ کہ شام کے وقت ان کے سامنے پیش کیے گئے، یعنی جیسے انہوں نے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی فوجوں کی انسپیکشن کی تھی، تو وہ فوجیں کہ جو انسانوں کی بھی تھی، جنوں کی بھی تھی، یوزعون، ان کی ریجمنٹس بنائی گئی تھی، بٹالینز بنائی گئی تھی، اس میں پرندے بھی تھے۔ اسی طریقے سے اب یہ جو گھوڑے رکھے ہوئے تھے جہاد کے لیے، ظاہر بات ہے کہ گھوڑے، کیولری جو ہے وہ تو اس زمانے میں اصل شے تھی، تو اس کو انہوں نے جو شام کے وقت انسپیکشن پریڈ کوئی ہوئی گھوڑوں کی، اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، تو بہت ہی عمدہ، بہت اعلیٰ نسل والے، بہت عمدہ جو گھوڑے تھے ان کو اس کے سامنے پیش کیے گئے، معائنہ کر رہے تھے حضرت سلیمان۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، ہوا یہ کہ اس میں کچھ دیر ہو گئی، شام کا وقت تھا اور سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا، عصر کی نماز ان کی قضا ہو گئی، جیسے کہ حضور کی عصر کی ایک نماز قضا ہوئی تھی غزوہ احزاب میں، اور اس پر حضور نے لعنت فرمائی تھی پھر کفار پر کہ ان کی وجہ سے ہماری آج عصر کی نماز، اور خاص طور پر جس کو صلاۃ الوسطیٰ عام طور پر چونکہ گمان ہے، وہ آج ہماری قضا ہو گئی، تو عصر کی نماز ان کی قضا ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ جو حب الخیر، یہ خیر ہے نا، یہ گھوڑے جو ہے یہ خیر ہے، دولت ہے، ایک آدمی کی بہت اچھی جو ہے پونجی ہے، اس کی محبت میں انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں اس کی محبت میں اتنا مصروف ہو گیا، اتنا مشغول ہو گیا کہ اپنے رب کا ذکر جو ہے وہ بھول گیا۔ حتیٰ توارت بالحجاب، حتیٰ توارت الشمس بالحجاب، یہاں گویا کہ سورج کا لفظ محذوف ہے، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ تو چھپ گیا، اوٹ میں آ گیا۔ ردوہا علیہ، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ذرا واپس لاؤ ان گھوڑوں کو۔ فطفق مسم بالسوق والاعناق، تو اب وہ لگا تلوار مارنے ان کی گردنوں پر اور ان کے پیروں پر۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ غلبہ حال میں یہ کیفیت ہوئی، اس کی بھی تعویل کرنے کی بہت کوشش کی گئی کہ نہیں وہ تو پوچھنے کے لیے ان کی گردن گویا کہ اور ان کو چوم چاٹ رہے ہیں، تو انہوں نے جو ہاتھ چلائے تھے ان کی گردن اور جو ان کے پاؤں، جیسے کہ آدمی جب یعنی بہت ہی گھوڑا بہت اعلیٰ نسل کا ہو تو آپ ہاتھ پھیرتے ہیں اس کے اوپر، تو اس سے ایک اپنائیت کا احساس اس کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو نہیں، یہ بات نہیں، یہ بات سیدھی